أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ الرحمن سے دعا ہے کہ مسلمان جہاں کہیں بھی رہے امن و سلامتی میں رہے، آمین ثم آمین۔ ہم لوگ تشدید کر رہے ہیں، اور تشدید میں ہم لوگوں نے لاسٹ جو ہے اس کی مشق میں نرم حروف کیے تھے، اور نرم حروف میں ہم پڑھا تھا کہ اس میں آواز جاری رہتی ہے۔ آج جو ہے ہم لوگ اس کا سیکنڈ پارٹ جو کریں گے وہ ہے سخت حروف، اور سخت حروف میں کیا ہوگا، دوران ادائیگی آواز رک جاتی ہے۔ یہاں پر دیکھیے گا انہوں نے جو یہاں پر سائرن دیا ہوا ہے، سائرن کا ساؤنڈ دیکھیں آگے بالکل بریک ہے، اور اگر آپ نے پیچھے یاد رکھا ہو تو وہاں پر کیا تھا کہ اس لائن کو ساؤنڈ کراس کر رہا تھا، تو اس کا مطلب تھا آواز کنٹینیو رہتی ہے، اور اس کا مطلب ہے آواز بالکل ختم ہو جاتی ہے یہاں پر آ کر، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر جد، قطب، تک اور آ، یہ جو الفاظات دیے ہوئے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ حروف ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کو انہوں نے سیپریٹ بھی دیا ہوا ہے اور جوائن کر کے بھی لکھا ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ حروف ہیں جن پہ آوازیں بالکل رک جاتی ہیں۔ آئیے اس میں سب سے پہلا جو لفظ ہے وہ دیکھ لیتے ہیں کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تا زبر تا تت، اب میری آواز رک گئی، تا زبر تا تت، ٹھیک ہے۔ تا زبر تا، قاف پیش وا قو، نون زبر نا، ٹھیک ہے، واو مد ہے، تتقون، تتقون۔ اچھا یہاں پر ساری پڑی حرکات ہیں۔ اب قو جو ہے وہ واو مد ہے، اور ہم نے پڑھا تھا کہ حروف مدہ کے بعد والا حرف اگر ساکن ہو، ٹھیک ہے، اگر آپ بعد والے حرف پر رک رہے ہیں، وقف کر رہے ہیں، تو حروف مدہ 3 الف لمبا کیا جاتا ہے۔ تو کیا ہے، تتقون، تتقون، ٹھیک ہے، اس کو ایکسٹرا لمبا لے کے جائیں گے۔ آگے دیکھیں، میم پیش تا، متا پیش میم تم، مت تم، مت تم۔ اب یہاں پر میں ٹائم دے رہی ہوں، سختی جماؤ اور پھر اگلے حرف کو جلدی چھوڑیں، لیکن قلقلہ نہیں کرنا۔ مت تم، مت تم۔ اس کے بعد ہے ستین، سین زیر تا، ست، تا زیر یا تی، یہاں پر یا مد آ گیا ہے، یا ساکنہ سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہے، تو 1 الف لمبا کریں گے۔ نون زبرنا، ستین، ستین۔ اب یہاں پر بھی میں نے وہی کیا ہے، حروف مدہ کے بعد حرف جو ہے وہ ساکن ہے، اس لیے اس کو یا کو 3 الف لمبا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر ایک بات یاد رکھیے گا کہ جو قرآن ہے نا وہ حروف کی آواز کا مجموعہ ہے، ٹھیک ہے، حروف کے جو ساؤنڈز ہیں نا ان سے مل کے بنا، یعنی ستین، ٹھیک ہے۔ تو یہ آوازیں بہت ضروری ہیں، ان کو اسی طرح پڑھنا جس حرف کا جو ساؤنڈ ہے، ٹھیک ہے، جس حرف کے لیے جو ہمیں کرنا ہے، جو آواز نکالنی ہے، جس سائن کو جیسے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اس کو اسی طرح ادا کریں۔ اگر تو آپ اس طرح کریں گے تو پھر اصل میں قرآن آپ کا خوبصورت ہوگا، ٹھیک ہے۔ عین زبر آ، اب عین زبر ہے، بڑی حرکت ہے، اور عین ہے، آ نہیں پڑھنا، آ حمزہ کا ساؤنڈ ہے، ٹھیک ہے، الف کا، الف نہیں حمزہ کا ہی ہے۔ عین زبر آ، نون زیر تا، نت، تا پیش میم تم، آنت تم، آنت تم۔ اچھا یہاں پر ایک اور چیز یاد رکھیے، جب آپ تا تشدید والا پڑھتے ہیں نا تو میرا تھوڑا زور لگ رہا ہے، اب اگلا جو ہے وہ جزم والا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ساؤنڈ سیم کیوں ہو رہا ہے، کیونکہ میم جزم والا ہی ہے، اور میں نے بتایا ہے کہ وقت میں ہمیشہ حرکات چینج ہوتے ہیں یا ختم ہوتی ہیں، جزم ہی لگتا ہے اس کے بعد، لیکن یہاں پہ آلریڈی جزم ہی آ رہا ہے، اس لیے ساؤنڈ دونوں صورتوں میں سیم رہے گا، ٹھیک ہے۔ آنت تم، آنت تم، ٹھیک ہے، میم کو جلدی پڑھا جا رہا ہے۔ اچھا جو اس کے بعد ہے بی بکاتا، ساری پڑی حرکات کے ساتھ آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ با زیر بی، با زبر کاف، بک کاف زبر کا، اب یہ باریک کاف ہے، ٹھیک۔ تا زبر تا، بی بکاتا، بی بکا، گول تا وقت میں گول ہا بن جاتا ہے، اور میں نے بی بکا کا، بی بکاتا، بی بکا۔ دال پیش کا، دکا زیر کی، را پیش وا رو، دکیرو، دکیرو۔ اب یہاں پر واو مد جو ہے وہ وقت میں آ رہا ہے، تو جب حروف مدہ ہی وقت میں آئے تو اس کو ایکول 1 الف ہی لمبا کر کے پڑھتے ہیں، اس سے زیادہ اس کو نہیں کھینچتے۔ اس کے بعد ہے بکیلا،
پڑی حرکت کے ساتھ ہے، واو پیش کاف وکاف زیر کی لام زبر لا وکیلا وکل۔ اچھا آپ نے یاد رکھنا ہے کہ سختی جماؤ وہ اسی حرف پر دینی ہے جس پہ تشدید کا سائن ہے، اس کے علاوہ نہیں دینی۔ لام جو ہے وہ اس کو ایزیلی پڑھنا ہے، آگے جو میم جزم آئے تھے ان کو بھی نارمل نرمی سے ہی پڑھنا ہے، لیکن جو تشدید والے حرف ہیں ان پہ زور ہوگا، وکیلا وکل، ٹھیک ہے۔ آگے ہے سین پیش کاف سکا زیر کی غا زبرتا رت، را موٹا تا بری، رت سکی رت سکی رت، سین پیش کاف سکا زیر کی غا زبرتا رت سکی رت سکی رت۔ اچھا جی، اس کے بعد جو ہے اب ہم دیکھ لیتے ہیں ایک نوٹ جو ہمارا اب آخری جو ہے وہ پورشن رہ گیا، پارٹ رہ گیا، اس کو دیکھتے ہیں۔ شد والے حروف کو پچھلے زبر زیر پیش والے حرف سے ملا کے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے درمیان جو خالی حروف آتے ہیں ان کو نہیں پڑھا جاتا۔ اس میں آپ کو اگزامپل کے طور پہ نیچے سمجھاؤں گی کیسے۔ اب یہاں پر دیکھیں واو زبر ہے، الف اور لام خالی ہے، ٹھیک ہے، تو ہمیں الف اور لام نہیں پڑھنا، واو کی زبر کو ضاد سے ملانا ہے۔ اس میں ایک انڈرسٹوڈ بات ہے کہ ہم رولز دیکھیں گے اور ہم نے چونکہ آگے بھی چلنا ہے، لفظ کو آگے بڑھا کے پڑھنا ہے، تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے حرکات والے حروف کو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ہم الف اور لام سے ملاتے بھی ہیں تو دیکھیں کس طرح ملائیں گے۔ اگر ہم چلے فار ایگزامپل اس کو لیتے ہیں، یہ الف مد ہے، تو پھر آگے کیسے جائیں گے؟ واو کی زبر کو تو آپ نے الف مد کے ساتھ وا کر کے پڑھ لیا، ٹھیک ہے، آگے نہیں جا سکتے۔ تو اس کو ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ جو حرکات والے حروف ہوتے ہیں اور بیچ میں اگر کوئی خالی حرف ہو تو آپ نے سائنز آپ کو یاد ہونے چاہیے کہ آپ کو وہاں پر کیا کس طرح سے اس کو ملا کے پڑھنا ہے۔ تو یہاں تجدید والا حرف اپنے سے پہلے متحرک کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، تو یہاں پر الف اور لام خالی ہیں، کوئی سائن نہیں ہے، اس لیے ان کو ملانا ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے، یہ ہمیں پتہ ہی ہونا چاہیے۔ تو کس کے اوپر سائن ہے؟ واو کی زبر کے اوپر، تو کیا ہوگا؟ وا زبر واد واد پیش وو، ہا کھڑا زبر ہا، ہم نے پڑھا تھا کھڑا زبر کے ساتھ کہیں یا اور واو ایکسٹرا ہوتا ہے، وہ بھی نہیں پڑھا جاتا، تو یہ ایکسٹرا ہے۔ والضحا والضحا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر ایک اور رسول ہم نے پڑھا تھا کہ کھڑا زبر کو، کھڑی حرکات کو حالت وقف میں اسی طرح لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو والضحا والضحا۔ اچھا جی، اب ذرا موٹے حروف ہیں، اب ذرا آپ نے غور کرنا ہے، موٹے حروف کو موٹا ہی ادا کرنا ہے، سختی اور جماؤ کے ساتھ۔ وا زبر وت، طا زبر الف طا، را زیر ری، قاف زیر قی، وت طارق وت طارق، واو موٹا نہیں کرنا، وت وت نہیں کرنا، وت طارق۔ اچھا طا پہ آگے موٹائی آئے گی، ٹھیک ہے، اور الف بھی موٹا نہیں ہوگا، وت طارق وت طارق۔ اچھا مداد میں ہم لوگوں نے جو مداد کا چیپٹر ہے نا، اس میں ان کے ساؤنڈز کو بھی بڑا میں نے اس میں جو مجھے علم ہے میں نے اس حساب سے ظاہر کیا ہے، اگر آپ اس کو بھی دوبارہ ریپیٹ کریں تو آپ کو زیادہ آسانی سے سمجھ آ جائے گی۔ قاف جو ہے حروف قلقلہ میں سے ہے، وقف کریں گے تو قلقلہ کریں گے، تو کیا ہوگا؟ وَالطَّارِقِ، را باریک ہے، ری قی ری قی، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں وا باریک، طا موٹا، را باریک، قاف موٹا، تو یہ کیسے ہوگا؟ پریکٹس کے بغیر نہیں ہوگا۔ آپ کے پاس جتنا بھی علم ہو، آپ کو اگر وہ امپلیمنٹ نہیں کرنا آتا، ٹھیک ہے، اس پہ عمل کرنا نہیں آتا، تو وہ سب ضائع ہے۔ وَالطَّارِقِ، ویسے میری بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو مجھے پتہ تو ہے لیکن وہ زندگی میں نے اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں توفیق بھی دے اور ہمیں معاف بھی کر دے، کیونکہ ہم اچھی امید کے ساتھ اللہ سے ان معاملات کو بہتری کی دعا کر سکتے ہیں۔ وَالطَّارِقِ وَالطَّارِقِ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھ لیتے ہیں واو زبر لام ول، لام زبر یا لئی۔ اچھا یہاں پر اب پہلا الف اور لام جو ریڈ کلر کا ہے وہ اضافی ہے، وہ نہیں پڑھیں گے، لام تشدید والا ملا کے پڑھیں گے۔ اب آگے ہے یائلین، ٹھیک ہے، یائلین میں کیا ہے؟ جلدی پڑھتے ہیں، نرمی سے پڑھتے ہیں۔ لام زبر یا لئی، لئی، لام زیر لی، واللیل واللیل۔ اب یہاں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ حروف لین کے بعد والا حرف ساکن ہو تو اس کو بھی 3 الف لمبا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ واللیل واللیل۔ اس کے بعد ہے والنور۔ اب یہاں پر بھی دیکھیں الف لام اضافی ہوگا، واو کو نون سے ملائیں گے۔ ہم نے اسی چیپٹر میں ایک اور سوال کیا تھا کہ نون کے اوپر تشدید آ جائے یا میم کے اوپر تشدید آ جائے تو وہاں پر آپ نے غنہ کرنا ہوتا ہے، وہ بھی ایک ساؤنڈ ہے اور اس کو ایک مد کے برابر لمبا کرنا ہوتا ہے۔ کیسے؟ وا زبر نون ون،
نون پیش واو نو، والنو، را زبر را، والنور، والنور. ٹھیک ہے. اب یہاں پر وقت میں را کی جو زبر ہے وہ تو مٹ جائے گی، ختم ہو جائے گی. اب پیچھے والے حرف کو دیکھتے ہیں، پیچھے والا بھی ساکنہ ہے. اب اس سے پیچھے کیا ہے؟ پیش ہے. اس وجہ سے میں نے را کو موٹا پڑھا ہے. ٹھیک ہے. اور غنہ ایک الف، اور واو مد کے بعد والا حرف ساکن ہے، اس لیے اس کو 3 الف وقت میں لیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو آگے ہے وہ ہے وَتَغَشَّمْسَ. اور کیا ہوگا؟ بڑی حرکات ہیں ساری کی ساری، لیکن تشدید ہے جس کو ہم ملائیں گے. اور شین جو ہے وہ آواز جاری رہنے والوں میں سے ہے، اور سین جو ہے وہ سیٹی والا ہے، اس کی بھی آواز جاری رہتی ہے. واو زبر وا، تا زبر تا، را زبر شین، رش، شین زبر میم شم، سین زبر سا، وَتَرَشَّمْسَ وَتَرَشَّمْسَ. اب یہاں پر شین کی زبر کے ساتھ میم اور سین پڑھے جائیں گے 2 حروف. ٹھیک ہے. اور کوئی مشکل نہیں ہے، کنٹرول ہونا چاہیے آپ کا اپنے حروف پر. یہ حروف بالکل آسانی سے پڑھے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. وَتَرَشَّمْسَ وَتَرَشَّمْسَ. ٹھیک ہے. اس سین کا اینڈ کا ساؤنڈ ہے صرف. کیوں؟ کیونکہ حرکت تو ہے نہیں جو وہ بالکل ظاہر ہو، اور اگر آپ زیادہ کریں گے تو وہ کلکلا کر جائے گا یا اور سختی پہ آ جائے گا. تو اس لیے پریکٹس میں آپ کو اتنا اچھا آنا چاہیے کہ یہ حروف آئیں تو وہ ان کی آوازیں تو آئیں، لیکن وہ نہ کلکلا کریں، نہ سختی دیں، نہ ہی کوئی حرکت کی ہلکی سی آمیزش آئے اس کے اندر. ٹھیک ہے. وَتَرَشَّمْسَ وَتَرَشَّمْسَ. اچھا، اس کے بعد جو ہے لام باریک ہے. ٹھیک ہے. قاف موٹا ہے، پھر آگے لام تشدید والا باریک بھی ہے، اور سختی جماؤ بھی ہے. زال جو ہے وہ نرمی سے ہے، یا مد ہے، اور نون جو ہے وہ زبر بڑی حرکت کے ساتھ ہے. تو کیا ہوگا؟ لام زبر لا، قاف پیش لا، قل قل. ٹھیک ہے. قاف کا مخرج اور لام کا منہ کی جانب سے، قاف کا حلق سے. لا قل، لام زبر لا، ذا زیر یا ذی، نون زبر نا، لَقُلَّ ذِينَ لَقُلَّ ذِين. ٹھیک ہے. یا مد ہے اس لیے لمبا لے کے جا رہی ہوں. اور قاف کو موٹا، لام کو باریک. یہ حروف بھی کیسے آئیں گے؟ جیسے جیسے آپ پریکٹس کریں گے. اس کے بعد ہے عین زبر آ، میم زیر می، لام پیش صاد لس. ٹھیک ہے. لام باریک، صاد موٹا. صاد کھڑا زبر سو، لام زیر لی، ہا کھڑا زبر ہا، تا زیر تی، عامل الصالحات، عامل الصالحات. ایک اور سوال تھا، کھڑا جو زبر ہے اس کے بعد والا حرف، یعنی کھڑی حرکات کے بعد والا حرف ساکن ہو تو کھڑی حرکات بھی 3 الف لمبا کرتے ہیں. ٹھیک ہے. عامل الصالحات. الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارا شرط کا جو چیپٹر ہے اب وہ یہاں پر مکمل ہو جاتا ہے الحمدللہ. اس کے بعد جو میں کروانا چاہ رہی ہوں وہ بھی شرط ہی کا چیپٹر ہے، لیکن وہ ہے شرط کے بعد اگلی شرط. یعنی اگر ایک تشدید ہے اس کے بعد بھی اگلے حرف پہ تشدید ہے تو اس کو کیسے پڑھا جاتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ مجھے وہ بھی تھوڑا سا آپ کو چاہے کرا دینا چاہیے. ہم لوگ انشاءاللہ الرحمن نیکسٹ ویڈیو میں اس کو ضرور کریں گے انشاءاللہ. اور میرے خیال میں وہ ایک ہی ویڈیو میں جو ہے اس کو میں انشاءاللہ الرحمن مکمل کرانے کی پوری کوشش کر دوں گی. اور دوسری بات میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ یہ جو میں قرآن کی بیس کرا رہی ہوں نا، ابھی میں صرف بیسکس کرا رہی ہوں. آپ کی کمانڈ اتنی ہونی چاہیے اس میں کہ آپ اتنی پریکٹس ہونی چاہیے کہ جب ہم قرآن کی طرف شفٹ ہوں گے انشاءاللہ الرحمن، میں یہ سارا جو آج کرا رہی ہوں بیس، میں آنے والے وقت میں جب یہ ساری بیسکس ختم ہو جائیں گی، مکمل ہو جائیں گی، تو ہم پھر قرآن شروع کریں گے. ٹھیک ہے. اور پھر ہم قرآن میں امپلیمنٹ کریں گے ان کو انشاءاللہ الرحمن. میں اس میں بھی آپ کو مکمل بتاؤں گی کہ اس حرف کو کیسے پڑھنا ہے، اس پہ کون سا سائن ہے، اس کو کیسے لمبا کرنا ہے. ہم اس پر پھر آیات جو ہے انشاءاللہ تعالی میں وہ پڑھ کر آپ کو وہ ساری کراؤں گی انشاءاللہ. تو میری اگلی ویڈیو تک اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اللہ الرحمن سے دعا ہے کہ جو حالات اور معاملات چل رہے ہیں ہمیں قرآن کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس طرح کے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ وہ ہم سے راضی ہو جائے، اور ہماری آخرت میں یہ قرآن اور ہمارے جو اعمال ہیں نجات کا ذریعہ بنے. آمین ثم آمین. اگلی ویڈیو تک خیال رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.